अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे दोबारा से इटली सीजनल वर्क वीज़ा 2026। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 2026 के सीजनल वीज़े के लिए, तो कौन सा तरीका होना चाहिए जो कि ऑफिशियल और लीगली तरीका होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका जो है, कानूनी तौर पे जो तरीकाकार है वो क्या है। आपको इटली का सीजनल वीज़ा लेने के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की डिटेल में। अगर आपको जानना है सही तरीका क्या है, तो फिर आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपको मालूमात मिल सके। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीजनल वर्क वीज़ा होता क्या है। गालिबन मैं पहले भी इसका ज़िक्र कर चुका हूँ। सीजनल वर्क वीज़ा जो होता है ये एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है, और जो कि जिसकी चंद ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ये काम आता है, उसके लिए अप्लाई किया जाता है। कौन कौन सी ये कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो आपको वीज़ा दिया जाता है। सबसे पहला इसका है एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए ये वीज़ा होता है, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। या फिर ये होटल एंड टूरिस्ट के लिए होता है, जो कि शॉर्ट टाइम होता है। या फिर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे सीज़नल काम चलता है और उसके लिए दिया जाता है, क्योंकि सीज़नल के अंदर, उस सीज़न के अंदर ज़ोर होता है तो वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये सीज़नल वर्क वीज़ा जो है गवर्नमेंट इशू करती है। ये कोई आम आदमी, हर आदमी इशू नहीं कर सकता। सिर्फ ये गवर्नमेंट का जो कोटा होता है, कोटे से ही ये इशू किया जाता है। इसको डिक्रेटो फ्लूसी कहा जाता है, और इटली गवर्नमेंट जो है हर साल इसको अलाउंस करती है, और साथ में ये भी बताती है कि कितने ये वाले वीज़े जो है, सीजनल वीज़े जो हैं, इस कंट्री के लिए इशू किए गए हैं, और इतने वीज़े इस कंट्री के लिए इशू किए जाते हैं। और ये सारा प्लान जो है वो आप तक पहुंचता है, आवाम तक पहुंचता है, बताया जाता है। गवर्नमेंट बताती है कि फ़लाँ कंट्री को इतने ये वीज़े जो हैं ये इशू किए जाएंगे या किए गए हैं। इस किस्म का ये इनका जो है ये सिस्टम होता है। और जब तक ये कोटा ओपन नहीं होता, उस वक़्त तक ये नामुमकिन होता है सीज़नल वीज़ा। अगर आपको कोई कहता है, अगर कोटा ओपन नहीं हुआ, तो अगर कोई कहता है जी मैं आपको वीज़ा ले देता हूँ, तो समझ लें कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। या वो ये कोटा ओपन हो के बंद हो चुका है, तो तब भी वो आपको कहता है कि जी मैं आपको सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो दिला सकता हूँ, तो समझें कि वो आपके साथ एक धोखा और फ्रॉड कर रहा है। अच्छा जी, जो इटालियन एम्प्लॉयर होता है उसका रोल क्या होता है। इसमें आप बज़ाते ख़ुद जो है अप्लाई नहीं कर सकते। जो इटालियन एम्प्लॉयर है वो ही अप्लाई करता है आपके लिए। आप उसको बोलते हैं या आप उसको एप्लीकेशन देते हैं, सीवी के थ्रू अपना कवर लेटर जो है उसको देते हैं। तो उसको अगर आपका कवर लेटर, आपकी सीवी जो है वो पसंद आती है, तो एम्प्लॉयर जो है आपकी तरफ से ख़ुद गवर्नमेंट को अप्लाई करता है, और फिर आगे गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको देती है, और लाजमी मिल जाता है। जब कोई एम्प्लॉयर जो है वो अप्लाई करता है तो उसी के नाम का ही वर्क परमिट जो होता है, इमिग्रेशन जो है वो निकाल के उसको देती है। तो अगर कोई कहे कि जी मैं बताते ख़ुद मैं फ़लाँ कंट्री में बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको ले देता हूँ, यानी कि फ़र्ज़ करें कि मैं ही कहता हूँ कि मैं आपको इटली का सीज़नल वर्क वीज़ा जो है वो ले देता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये फ्रॉड होगा। क्योंकि मेरे पास कोई अथराइज़ नहीं है, मैं वहाँ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं वहाँ का ओनर नहीं हूँ, मैं वहाँ का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे लेके दे सकता हूँ। ये सिर्फ एम्प्लॉयर का ही काम है कि वो आपके लिए अप्लाई करें। इटालियन एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको जॉब ऑफ़र देता है। जॉब ऑफ़र जब आपको देता है तो साथ में ही वो आपकी जॉब ऑफ़र के गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन को अप्लाई करता है आपके वीज़े के लिए। ये मैं बार बार लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ये वीज़ा जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है ये किस तरीके से आप तक पहुँचता है। और जब मिल जाता है आपके एम्प्लॉयर को उसका इमिग्रेशन से जवाब, तो वो फिर आपको भेजता है वो वर्क परमिट। आपके साथ जो उसने एग्रीमेंट किया होता है
وہ آپ کو ساتھ بھیجتا ہے. اگر اکوموڈیشن ہے تو اکوموڈیشن کے پیپرز جو ہیں وہ آپ کو ساتھ میں آپ کا امپلائر جو ہے وہ بھیجتا ہے، جس کو کہ اٹالین لینگویج میں نولا اسٹا کہا جاتا ہے. یہ تمام پیپر جو ہیں وہ آپ کو پھر ساتھ میں سینڈ کرتا ہے آپ کی ہوم کنٹری میں، آپ کے ایڈریس کے اوپر. تو پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، میں ویڈیو کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ بور نہ ہوں. جب آپ کو وہ پیپر ملتے ہیں تو پھر آپ اٹالین ایمبیسی سے یا وی ایف ایس سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور اپنی جو فائل ہوتی ہے، یہ تمام کاغذات جو آپ کو اٹلی سے آپ کے امپلائر نے بھیجے ہوتے ہیں وہ آپ ساتھ میں لگاتے ہیں. لگانے کے بعد جو آپ کو اور ضروری کاغذات جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جس کو آپ نے ساتھ لگانا ہوتا ہے، بے شک آپ امبیسی میں جمع کرا رہے ہیں اس فائل کو یا آپ وی ایف ایس کو دے رہے ہیں، تو وہ پیپر بھی آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں جو آپ نے ساتھ میں لگانے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں لگائیں گے تو آپ کو جو ویزا جو ہے وہ امبیسی نہیں دے گی. وہ کون کون سے پیپر ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو. جی، ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں جو آپ نے ساتھ اسی فائل کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں اور جمع کرانے ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے. پاسپورٹ کے بعد جو ہے آپ کا جناب ویزا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جس کو آپ نے پورے طریقے سے اس کو فل کرنا ہوتا ہے، سگنیچر کرنے ہوتے ہیں. کوئی چیز بھی اس میں بھولنے والی نہ ہو کہ آپ بھول جائیں. اگر بھولیں گے تو اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ ریجیکٹ میں ہوگا. تو جاب کانٹریکٹ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ساتھ میں لگانا ہے امپلائر کی طرف سے. اس کے بعد نولا اسٹا جو آپ کا آیا ہے وہ بھی ساتھ میں آپ نے لگانا ہے اپنی فائل کے اندر. لیکن یاد رہے نولا اسٹا جو ہے آپ کا جو ورک پرمٹ آیا ہے وہ اوریجنل آپ نے لگانا ہے، اس کی کاپی نہیں لگانی ہے آپ نے. باقی ڈاکومنٹس کی کچھ کی آپ کاپی لگا سکتے ہیں، تو نولا اسٹا کی آپ نے کاپی جو ہے وہ ساتھ میں نہیں لگانی، وہ اوریجنل ہی آپ نے لگانا ہوتا ہے، اپنی فائل کے اندر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. پولیس کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ایک آپ کو چاہیے ہوتا ہے، آپ کے جو ایریا ہے جو علاقہ ہے. میڈیکل آپ کو چاہیے ہوتا ہے، میڈیکل کے پیپر آپ نے ساتھ میں لگانے ہوتے ہیں. اور اکوموڈیشن جو ہے وہ اس کے پیپر آپ نے ساتھ لگانے ہوتے ہیں. یا تو وہ تقریباً یہ جو سیزنل ورک ویزا ہوتا ہے، ورک پرمٹ ہوتا ہے، اس میں اکوموڈیشن جو ہے وہ تقریباً آپ کا امپلائر جو ہے وہی مہیا کرتا ہے آپ کو. اور پھر یہ آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں. پھر ایک باری آتی ہے جو اب لاسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا انٹرویو. انٹرویو کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، ویزا آفیسر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا اس نے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو یہ تقریباً میں نے شارٹ کٹ کر کے آپ کو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ بتایا ہے. اور اس میں ایک جو کامنٹ مسٹیکیں ہوتی ہیں میں وہ بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں. ان سے آپ نے گریز کرنا ہے، خاص طور پہ جو کامن مسٹیک کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کرنی. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ فیک ایجنٹ سے دور رہنا ہے آپ نے. فیک ایجنٹ نہ ہو، کیونکہ فیک ایجنٹ ہوگا تو آپ کے پاس جتنے بھی پیپر ہوں گے وہ سارے فیک ہی ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوگا. فیک ایجنٹ سے بچنا ہے، فیک جاب آفر سے بچنا ہے، کیونکہ فیک ایجنٹ ہوگا تو وہ آپ کو فیک جاب آفر ہی دے گا. وہ اوریجنل تو دے ہی نہیں سکتا نا پھر، کیونکہ وہ خود ہی فیک ہے. وہ تو وہ آپ کو کیسے اوریجنل جو ہے وہ جاب آفر دے گا. اس سے بچنا ہے آپ نے. واٹس اپ ویزا جو بتاتے ہیں ان سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے، ان کا بھی کوئی چیز آپ نے ساتھ میں نہیں لگانی. اور ڈائریکٹ آن لائن اپلائی کا جھوٹ جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں ڈائریکٹ آپ کو اپلائی کروا دیتا ہوں، تو اس سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی میں آپ کا ڈائریکٹ اپلائی کرا دیتا ہوں یہ جو سیزنل ورک ویزا ہے، تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کروا دیں. وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیں، تو آپ اس کو اتنے پیسے دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں کہ یہ ویزا جو ہے آپ کو کس طریقے سے ملتا ہے، وہ اوریجنل امپلائر سے ہی آپ کو ویزا ملے گا. تو پھر جو آدمی کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے جی میں خود اپلائی کر دیتا ہوں آپ کا، میں اگر کہتا ہوں جی میں آپ کا اپلائی کر دیتا ہوں یہ سیزنل ورک ویزا جو ہے، تو وہ بالکل غلط ہوگا. یہ حقیقت اس میں بالکل نہیں ہوگی. وہ صرف میں آپ سے پیسے لوں گا. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. بنا کوٹے کے، بنا کوٹا سسٹم ویزے کے نزدیک بھی نہ جائیں. اگر تو وہ کوٹے والا آپ کو ملے گا تو وہ امپلائر سے ہی ملے گا. کسی اور پرائیویٹ آدمی سے آپ کو کوٹے والا سیزنل ویزا نہیں ملے گا، ناممکن سی بات ہے.
یہ آپ نے چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ جو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بتایا یہ بالکل لیگل آفیشیل طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں تو وہ آپ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں کہ وہ فیک طریقہ ہوگا، اس میں لیگل والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو بھی میں نے بتایا آپ کو یہ لیگل طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ نے جاب لینی ہے تو اس طریقے سے لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے امپلائر کو کیسے ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ویسے بھی میں نے ویب سائٹیں دی ہوئی ہیں، کافی ویڈیو اٹلی کے اوپر آئی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ امپلائر جو وہ ہے وہ ہمیں بتایا جائے، کسی مالک کو ہم ڈائریکٹلی بات کر لیں تو وہ بتایا جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرنا پڑے گا تاکہ میں پھر آپ کے لیے کوئی ایسا امپلائر بھی ڈھونڈ کے آپ کو دوں تاکہ وہ آپ کی یہ مسئلہ بھی حل کر سکے۔ لیکن اس میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سی وی کیسی ہے، آپ کا جو کور لیٹر ہے وہ کس طریقے کا ہے۔ بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اگر تو آپ کی سی وی میں طاقت ہوگی، آپ کے کور لیٹر میں طاقت ہوگی تو امپلائر آٹومیٹکلی آپ کو چوز کرے گا اور آپ کے لیے اپلائی کرے گا۔ اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو وہ آپ کو رد کر دے گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنے دوستوں کو ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ ان کے بھی کام آ سکے، تاکہ وہ بھی اسکیم سے بچ سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔